اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام شاگردوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی اس مبارک سفر میں پہلے دن سے قدم بہ قدم شانہ بشانہ میرے ساتھ ساتھ سورہ قریش کے لشکر میں شامل ہو کر اپنی منزل کی طرف آگے رواں دواں ہیں، میں ان تمام لوگوں کو کہ جو دنیا میں جہاں کہیں سے بھی تعلق رکھتے ہوں، روحانیت کی جستجو میں، عملیات کی تلاش میں، سلاسل کے ذکر و اذکار اور وہ اعمال جو ہمارے خانوادوں سے منسوب ہیں، ان کی اجازتوں کے لیے جڑے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ کہ جو اپنے مسائل میں گرفتار ہیں، پریشان ہیں، چاہے وہ روحانی امراض ہوں، چاہے وہ جسمانی امراض ہوں، ان کے حل کے لیے، اور وہ چاہتے ہیں کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں اور بزرگان دین کے تجربات کے سائے میں ان کو ان کے مسائل کا حل ملے، میں ایسے تمام لوگوں کو اپنے خاندان قادریہ، سلسلہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، ابوالعلیہ، جہانگیریہ، حسنیہ، عثمانیہ، تاریکیہ، شاذلیہ میں ایک بار پھر جانے ایمان سیزن 5 کے ایپیسوڈ 4 میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہمارا یہ کامیابی کا سفر اپنی منزل کی طرف آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور جو وقت گزرتا ہے ہمیں ہر دن کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور جس مہینے کی نسبت سے ہم جو محفل سجاتے ہیں، اسی کی نسبت سے آپ کو اعمال تعلیم کیے جاتے ہیں، چاہے اس کا تعلق روحانیت سے ہو، اس کا تعلق عملیات سے ہو، اس کا تعلق کسی بھی معاملات سے ہو، آپ اس سے بھرپور استفادہ اٹھاتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو ابھی ماہ ربیع الاول کہ جسے ماہ ربیع النور بھی کہا جاتا ہے، کہ یہ وہ مہینہ کہ جس مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ہمیں اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت ملی۔ جس طرح اعمال قرآن سے منسوب ہوتے ہیں، بزرگان دین کی ذات سے منسوب ہوتے ہیں، یا اہل بیت کے ناموں کی برکتوں میں وہ راز چھپے ہوئے ہوتے ہیں کہ جو اعمال کی صورت میں ہم تک پہنچتے ہیں، کہ جس طرح اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہیں، اور اتنے ہیں کہ جتنے تم گمان بھی نہیں کر سکتے، کہ تم جس نام سے پکارتے ہو وہ اسی ہی کا نام ہے، کہ جس طرح اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں میں برکتیں موجود ہیں، روحانیت موجود ہے، رحمتیں موجود ہیں، اسی طرح اللہ کے پیارے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی اسماء مبارک ہیں، جو اللہ رب العزت کو بہت پسند ہیں، اور اس امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام بطور تحفہ ہیں اور نعمتیں ہیں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اپنے محبوب کو، ہم اللہ کے محبوب کو کس ناموں سے پکارتے ہیں۔ اب چاہے ہم اپنے ذاتی مقاصد کے لیے پکاریں، روحانیت میں بلند مقام کے لیے پکاریں، یا نبی اور اس کی آل کی محبت کے لیے پکاریں، اور ایسے ناموں سے پکاریں کہ جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسند ہو، تو یقیناً وہ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اور آج میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نام
عظمت کے ساتھ آپ کو تعلیم کروں گا، اور وہ نام کہ جو اس امت پر کئی باطنی، کئی روحانی دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور وہ چھپے ہوئے خزانے ظاہر ہو جاتے ہیں اس ناموں کی برکت سے، جو اس سے پہلے ہم پر کبھی وہ پردے نہیں اٹھائے گئے۔ سب سے پہلے تو میں اپنے بتانے والوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ہماری یہ خاص ٹرانسمیشن ہے، یہ صرف چند وظائف مجموعے کا نام نہیں، یہ بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے عرفان کا ایک روحانی سفر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر نام اللہ کی کسی عظیم صفت کا کامل ترین آئینہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بندگی کا ایک منفرد پہلو ہے، کہ جہاں سے ہر نام کو اگر دیکھتے ہیں تو ایک نیا دروازہ کھلتا ہے، ایک نیا راستہ بنتا ہے۔ اور جب کوئی عاشق رسول، جب کوئی سالک ان ناموں کو سچے دل سے پکارتا ہے، تو وہ صرف الفاظ نہیں دہراتا، بلکہ وہ اس نام کے اس آئینے میں جھلکتی حقیقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا روحانی تعلق جوڑتا ہے۔ وہ جو ناموں کی تکرار کر رہا ہوتا ہے، وہ صرف دہراتا نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا ربط قائم کرتا ہے، ایک ایسا تعلق جوڑتا ہے جو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے کام آتا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ناموں کے باطنی سمندر میں ایسا ڈوبتا چلا جاتا ہے کہ جب وہ ابھرتا ہے تو ایک نیا راز اسے پردہ اٹھتا چلا جاتا ہے، ایک نیا راز پاتا چلا جاتا ہے۔ میں صرف ایک نام کے بارے میں بیان کروں گا، اور اس کی حقیقت بیان کروں گا، اور اس کی عظمت کے ساتھ بیان کروں گا۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ عظمت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک ایسی مودبانہ درخواست ہے کہ جس میں وسیلہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ادب کے اعلیٰ ترین پہرائے میں پیش کیا گیا ہے۔ اور تاکہ دعائے بارگاہ الہی میں شرف قبولیت حاصل کرے۔ یعنی کہ عظمت ایک ایسی مودبانہ درخواست ہے کہ جس میں ہم اپنے رب کے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، اور اس نام سے آپ کو پکارتے ہیں کہ جو نام اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور یقیناً ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے، ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو دنیا میں بھی بلندی کے طرف سفر نصیب ہو، اور آخرت میں بھی وہ کامیاب و کامران ہو۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ وہ لوگ کہ جو اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے آج کے عمل کو پڑھتے ہیں، وہ ان مقاصد میں کامیاب ہوتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں۔ اب ہر بندے کی چاہت الگ الگ ہے، کوئی روحانیت میں بلندی مقام چاہتا ہے، کوئی روحانیت میں ترقی چاہتا ہے، کوئی اپنے باطن کو کھولنا چاہتا ہے، کوئی اپنی باطنی آنکھ کو کھولنا چاہتا ہے، کوئی عجائبات دیکھنا چاہتا ہے، کوئی اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی نبی کی محبت چاہتا ہے، کوئی کچہری تک پہنچنا چاہتا ہے، کوئی جادو جنات سے نجات چاہتا ہے، کوئی شیاطین عذاب سے نجات چاہتا ہے،
کوئی وباؤں سے نجات چاہتا ہے، کوئی بلاؤں سے نجات چاہتا ہے، کوئی بیماریوں سے نجات چاہتا ہے، یعنی کہ ہر شخص کی چاہت الگ الگ ہے۔ تو یہ وہ نام کہ جس کی برکت یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے، جس خاص کام کے لیے آپ جس نیت رکھ کے پکارتے ہو، تو وہ دعا واپس نہیں لوٹتی بلکہ عرش عظیم تک پہنچتی ہے، کیونکہ دعاؤں کی قبولیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پر درود بھیجنے پر منحصر ہے۔ ہماری تمہاری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہم دعاؤں میں اللہ کے محبوب کو نہیں پکارتے، ان پر درود نہیں بھیجتے، ہم صرف اپنے مقاصد چاہتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ کہ جو اپنی دعاؤں میں سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اور ایسے ناموں کو پکارتے ہیں کہ جو اللہ کو پکارنا پسند ہے، تو ان کی دعاؤں میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، وہ سیدھی جا کے عرش عظیم سے چپٹ جاتی ہے، کیونکہ ہر شے نے، ہر دعا نے، ہر عبادت نے، ہر چیز نے اپنے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے، اپنے اصل کی طرف لوٹنا ہے۔ آج کا جو عمل ہے وہ اس میں مبارک ہے کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت کی طرف سے وہ انعام ملا، وہ تحفہ ملا جو آج سے پہلے کسی نہ نبی کو ملا اور نہ آپ کے بعد کسی کو ملا، جو مخصوص صرف اور صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے رہا، ازل سے ابد تک۔ ہر شخص کی، ہر ولی کی، ہر نبی کی ایک حد ہوتی ہے، ایک حدود ہوتی ہے، لیکن یہ اسماء مبارک ہمیں بتاتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے اور آپ کی حد کیا ہے، کہ جہاں تک کوئی نہ پہنچ سکا وہاں اللہ کے محبوب پہنچے۔ جی بالکل آپ صحیح جگہ پہنچے ہیں، میں بات کر رہا ہوں یا صاحب المعراج کی، اسی ہی لفظ کی عظمت میں آپ کو بیان کروں گا، یعنی کہ اس کے معنی ہے معراج کے مالک۔ اس کا پورا عمل میں آپ کو تعلیم کروں گا اور اس کی ترتیب اور اس کا طریقہ کار میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ پہلے اس لفظ کو تھوڑا سا سمجھ لیں کہ یہ نام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس منفرد مقام کو ظاہر کرتا ہے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکان اور لا مکان کی حدودوں سے گزر کر اللہ تعالیٰ کے اس قرب خاص میں پہنچے جو کسی مخلوق کو نصیب ہی نہیں ہوا۔ آپ اس مقام پر پہنچے کہ جہاں ابدیت، جہاں ابد اور معبود کے درمیان تمام حجابات اٹھا لیے گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابدیت کا کاملہ کا وہ عروج ہے کہ جہاں پہ کوئی حجاب باقی نہ رہا۔ یہ وہ مقام تھا جو آج سے پہلے کبھی کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ عظمت، یہ لقب، یہ اسماء نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سفر دراصل انسانیت کی روحانی معراج کا ثبوت ہے۔ کہ جب آپ معراج پر گئے اور جس جس مقامات سے آپ گزرے وہ سب تاریخ کی کتابوں میں درج ہے۔ اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ معراج کی حقیقت
ان پر اس کے تمام حجابات اٹھا دیے جائیں تو وہ اپنا رخ اس عمل کی جانب کرے جس سے سب سے پہلے اس کے اپنے اندر جو تاریخی حجاب ہے، اس دعا کی برکت سے، اس عظمت کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے سب سے پہلے انسان کے اوپر سے، سالک کے اوپر سے وہ تاریخ کا حجاب اٹھتا ہے، اور ایک دل اس کا ایک ایسا آئینہ بن جاتا ہے کہ جس میں وہ حقیقت کے سوا کچھ نہیں دیکھتا۔ اور وہ کون سا ایسا عمل ہے، وہ کون سی ایسی عظمت ہے کہ جس کو پڑھا جائے، کہ جس کو پکارا جائے کہ ہماری ہر حاجتیں پوری ہو جائیں، بند دروازے کھل جائیں۔ اس عمل کو صرف فرض نماز کے بعد پڑھنا یا اپنے ورد میں رکھنا، اس کی تکرار کرنا، جب کسی مصائب میں گزر جاؤ زبان تالو سے لگا کے اس عمل کو پڑھنا، آپ کو ایسے نکالتا ہے کہ جیسے دودھ میں سے مکھی نکل جاتی ہے۔ اگر آپ کے اندر جادو چھپ کر بیٹھا ہوا ہے، اگر آپ کے اندر کوئی شیاطین جن چھپ کر بیٹھا ہوا ہے، آپ کے اندر کوئی نگیٹیوٹی چھپ کر بیٹھی ہوئی ہے، آپ کے اندر بیماریاں چھپ کے بیٹھی ہوئی ہیں، وہ سب کے سب ظاہر ہو کر ختم، نیست و نابود ہو جائیں۔ کیسا عمل ہوگا کہ جس کو پڑھنے سے آپ جو دوسرے اعمال کرتے ہو اس میں آپ کو آسانیاں پیدا ہو جائیں، وہ عمل آپ کا جلد اپنی منزل تک پہنچ جائے، مقبول بارگاہ ہو جائے۔ عمل کیا ہے؟ دیکھیں آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دفعہ پڑھا جائے گا۔ اللہم بحرمتی صاحب المعراج ارفعنی فی مدارج القرب عندک یا کریم، یعنی اے اللہ، صاحب معراج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کے صدقے مجھے اپنے قرب کے درجات میں بلند فرما، اے کرم کرنے والے۔ یہاں پہ رب کو پکارا جا رہا ہے، اللہ سے مدد لی جا رہی ہے، لیکن مخاطب ہم کس سے کس طرح سے ہیں، پکارنے سے ہیں کہ جو اللہ کو بہت پسند ہے، کہ جیسے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب تم یا کریم کہتے ہو، یا رحیم کہتے ہو، یا رحمان کہتے ہو تو وہ خوش ہو جاتا ہے، اس کی جو رحمت ہے وہ جوش میں آ جاتی ہے۔ اور جب تم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتے ہو اور اس تنہا کرتے ہو جیسا اس عمل میں کیا گیا ہے، تو وہ بہت جلد دعائیں قبولیت کی ایک سب سے بڑی نشانی ہے۔ اس عمل کو یاد کر لیں، بالکل چھوٹا سا عمل ہے، اللہم بحرمتی صاحب المراج عرفانی فی مدارج القرب عندک یا کریم، چھوٹا سا لفظ ہے، اگر اس کو آپ تکرار کرنے شروع کرو گے تو آپ کو حفظ ہو جائے گا، یاد ہو جائے گی۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے لیکن کمال کا عمل ہے یہ، اور کمال کی دعا ہے یہ، اور مکمل و جامع دعا ہے جو آپ چاہتے ہو۔ اس کو ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھنا، اس عظمت کو میں سمجھتا ہوں آپ کے لیے کافی ہے۔ اور جو لوگ رات کے وقت اپنے اعمال سے فارغ ہو کر 111 مرتبہ اس کی تکرار کرتے ہیں، وہ اپنے اندر بہت جلد تبدیلیاں محسوس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ اور بالخصوص اس مہینے میں اگر پکارا جائے، اور وہ لوگ کہ جو جن کی حاضری روزہ رسول پر ہو، جو لوگ اپنا سفر مدینے کی طرف کریں،
تو روضہ رسول پہ جا کر سلام عرض کر کے با ادب ہو کر مدینہ منورہ میں اگر اس کو پڑھا جائے تو اس کا 70 گنا اس کی پاور بڑھا دی جاتی ہے۔ جو لوگ عمرے کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں نا، تو وہ روزہ رسول پر حاضر ہوں، پھر وہ 111 مرتبہ اس عمل کو وہاں پڑھیں، اور پھر دعا اپنے لیے بھی کریں، اپنے مرشد کے لیے بھی کریں، اپنے استاد محترم کے لیے بھی کریں۔ یہ وہ عمل ہے کہ جو آپ کو مقبول بارگاہ بناتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے، کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کو یار اس بندے کی پتہ نہیں کیا ادا پسند آ گئی کہ اس کو اتنا نواز دیا۔ کہتے ہیں نا ہم، محاورتاً کہتے ہیں یا ایک عبارت کہتے ہیں، یہ رٹ لیا جملہ، کیا نیکی تھی جو اس کے کام آئی، کیا نیکی تھی جو اللہ کو پسند آئی، جو آج یہ اس مقام پر ہے۔ یہ دعا، یہ عمل وہی ہے کہ جب اس کو پڑھو گے، اگر محتاج ہو، تنگ دست ہو، مفلس ہو، اس سے نجات پاؤ۔ روزی کی تنگی ہے، کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، پریشان ہیں، راشن پورا نہیں ہوتا، بچوں کی فیسیں پوری نہیں ہوتی ہیں، یہ تمام مسائلوں میں گرفتار ہیں، اس طریقے سے اللہ سے دعا کرنا شروع کریں۔ دیکھیں کس طرح رستے آپ کے کھلنے شروع ہوتے ہیں، کس طرح رزق کی بارش آپ پر شروع ہوتی ہے، کس طرح آپ مسائل سے نکلنا شروع ہوتے ہیں، کس طرح آپ وباؤں سے بلاؤں سے دور ہونا شروع ہوتے ہیں۔ میری طرف سے جو لوگ سورہ قریش کے لشکر کا حصہ ہیں، شامل ہیں، ان کو اور میرے چاہنے والوں کو اس عمل کی اجازت ہے، وہ عمل کر سکتے ہیں۔ باقی اور مزید معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ www.drabdulwajidshadri.com موجود ہے۔ آپ گوگل کر کے آپ اپنا معاملات دیکھ سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، اجازت لے سکتے ہیں۔ اور باقی موسم یہاں کچھ تبدیل ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو معلوم ہے طبیعت اپ اینڈ ڈاؤن رہتی ہے، تو آج میں آپ سے اجازت چاہوں گا جلدی، تاکہ پھر آپ سے ملاقات ہو سکے۔ باقی وہ لوگ کہ جو اپنے مسائل میں گرفتار ہیں، پریشان ہیں، اسکرین پر نمبر موجود ہے، آپ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام لکھ کر ہم سے پوچھ سکتے ہیں، استخارہ کروا سکتے ہیں، اعمال کر سکتے ہیں، اور جو لوگ میری زیر نگرانی میں اعمال کرنا چاہیں تو وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں، اجازت لے سکتے ہیں، اور جو میرا اپوائنٹمنٹ لینا چاہیں تو وہ اپوائنٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں۔ اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔